والصلاة آمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون. وقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. متفق عليه. قال الله تعالى: قال له موسى: هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے مقام اور مرتبے کو اور اہل العلم کے مقام مرتبے کو اپنے کلام مجید میں واضح کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے علم کے طلب کو جنت میں جانے کا ذریعہ یا جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بیان فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قبل اس کے کہ ہم خطبے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، خطبے میں خلل واقع نہ ہونے کے لیے جو لوگ اپنی گاڑیوں کو غلط پارک کیے ہیں، بالخصوص میرے بائیں طرف اس جہاں میں اشارہ کر رہا ہوں، ان بلڈنگوں کی طرف یا ان بلڈنگوں کے پاس جن لوگوں نے اپنی گاڑیاں غلط پارک کی ہیں یا کسی کی گاڑی کو بلاک کیا ہے، غلط پارک کیا ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ابھی اٹھیں، جائیں اور اپنی گاڑیوں کو ٹھیک پارکنگ میں لگائیں، یا بلاک اگر کی ہے گاڑی تو اس کو ہٹا دیں تاکہ خطبے میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو اور ان غلط پارکنگ کی وجہ سے یا بلاک کرنے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو۔ آج ماہ سفر کی 2 تاریخ ہے، 1445 ہجری چل رہی ہے، 18 اگست 2023 ہے، 23 عیسوی بھی ہے۔ جس موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے وہ ہے علم کا مقام اور ہماری ذمہ داری۔ علم کا مقام اور ہماری ذمہ داری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس ہفتے سے، آنے والے ہفتے سے، یعنی پرسوں سے انشاءاللہ مدارس، اسکول شروع ہونے جا رہے ہیں۔ نئے سال کا آغاز ہے، اکیڈمک ایئر یا تعلیمی سال کا نیا
نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اسی مناسبت سے علم اور والدین کی ذمہ داریوں کو بیان کرنے کے لیے منسٹری کی جانب سے یہ آرڈر آیا ہے کہ مساجد میں اس موضوع پر خطبے دیے جائیں، اور ویسے ہوا، یہاں بھی آج خطبہ ہوا۔ آئیے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں۔ علم، جب ہم علم کہتے ہیں یا اس کی فضیلت کو، اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، آیتوں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یا اقوال سلف کی روشنی میں، تو اس سے اصل مراد تو دین کا علم ہے، شریعت کا علم۔ اور دین کا علم کا مطلب یا شریعت کے علم کا مطلب کتاب و سنت کا علم، قرآن اور حدیث کا علم۔ جتنے فضائل یا اجر اور ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں یا مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے نصوص میں، اس سے مراد شرعی علم ہے، کتاب و سنت کا علم۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر وہ علم دنیا کا، جس کو دنیا کا علم، دنیاوی تعلیم ہم کہتے ہیں، جس سے امت کو فائدہ ہو، مسلمانوں کو فائدہ ہو، ایسا دنیا کا علم، ایسی دنیا کی ایجوکیشن جس سے انسان کو خود فائدہ ہو، مسلمان کو، اور دوسرے بھائیوں اور بہنوں کو وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، امت مسلمہ کا اس میں فائدہ ہے، تو اس پر بھی اگر نیت خالص ہوگی تو انسان کو اجر ملے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اصل علم جس کا ذکر کتاب و سنت میں، اس سے مراد دینی تعلیم ہے، دینی علم جس پر ثواب اور اجر کے وعدے کیے گئے ہیں یا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا۔ ساتھ میں دنیا کا علم بھی اس میں شامل ہوگا اس وقت جب اس سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو، جیسے کوئی بچہ یا بچی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اور ان کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے میں امت کو، اپنی امت مسلمہ کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو فائدہ پہنچاؤں، اس غرض سے وہ دنیا کا علم حاصل کرتا ہے، تو اس کے اس حصول پر بھی اس کو انشاءاللہ اللہ کے یہاں اجر اور ثواب ملے گا۔ علم قوموں کی ترقی کی بنیاد ہے۔ جس قوم میں علم ہوتا ہے، علماء ہوتے ہیں، اسکالرس ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ قوم ترقی کرتی ہے، وہ قوم آباد رہتی ہے، وہ قوم کامیاب ہوتی ہے اور اونچا مقام پاتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہالت ایک بری شے ہے، جو علم کے اپوزٹ ہے۔ جہالت، نہیں جاننا، ناواقفیت چیزوں کی، اس کی مذمت آئی ہے، اور اس کو ہر قوم میں برا قرار دیا گیا ہے، ہر معاشرے میں اس کو برا دیکھا گیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ جو علم کی طلب میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں دین یا دنیا کی، ان میں، اور خاص طور سے یہاں جس کا ذکر ہے دین کی تعلیم مراد ہے یہاں، ان میں اور وہ لوگ جو دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو ان کا مقام ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے، قل، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، قل کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، جو لوگ تعلیم کے میدان میں رہتے ہیں، سیکھتے ہیں دین کو، شریعت کو، احکام کو، دنیاوی فوائد والے علوم کو، کیا وہ اور وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے علم کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے اور لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ علم طلب کریں، علم حاصل کریں، اور اس کے ذریعے کامیابی ان کو ملے گی۔ علم حاصل کرنے کا جو راستہ ہے یا راستے ہیں علم کے، طلب علم کے، وہ کئی ہیں۔ ان میں سے ایک بنیادی چیز ہے پڑھنا، اسٹڈی، مطالعہ، قراءہ، پڑھنا۔ شریعت اسلامیہ نے اس سبب کا بھی حکم دیا ہے کہ سبب کو اپناؤ، پڑھنا، پڑھنے سے علم حاصل ہوتا ہے۔
پڑھنے سے، قرات سے، اسٹڈی کرنے سے انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے، علم حاصل ہوتا ہے۔ تو شریعت نے حکم دیا کہ پڑھو، جیسا کہ مشہور سورہ علق کی آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ دیکھیے پڑھنا ذریعہ ہے علم کا۔ اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو نطفے سے، علق سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب عزت والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے انسان کو سکھایا ہے، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہاں ان آیتوں میں ذرائع، اسباب اپنانے کا حکم دیا گیا ہے جس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ادوات، وہ چیزیں جو علم کے حصول میں معین ہوتی ہیں، مددگار ہوتی ہیں، جس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، ان میں ایک ذریعہ جو جس سے ہمیں مدد ملتی ہے علم کو حاصل کرنے میں، وہ ہے قلم۔ کیونکہ آدمی لکھتا ہے، آدمی پڑھتا ہے، سنتا ہے، یہ سب اسباب ہیں جس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ پڑھنا، سننا، لکھنا، یاد کرنا، تو لکھا جاتا ہے قلم سے، اور قلم ذریعہ ہے حصول علم کا، ہے نا؟ چاہے آپ دین کی تعلیم لے لیں یا دنیاوی، بھئی آیتوں کی تفسیر ہے، آدمی لکھتا ہے، حدیثیں لکھتا ہے، حدیث کے فوائد لکھتا ہے، حدیثوں کو لکھتا ہے۔ تو قلم ایک ادات ہے جس سے علم کا حصول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قلم کی قسم کھائی ہے قرآن میں، سبحان اللہ، فرمایا نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے جس کا معنی سوى اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، جیسے الف لام میم ہے، یاسین ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں جس کا معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ والقلم، اللہ نے فرمایا، سورہ قلم کی آیت ہے، والقلم، قسم ہے قلم کی، قسم ہے پین کی، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور قسم ہے اس چیز کی جو لکھتے ہیں لوگ۔ تو قلم ذریعہ ہے حصول علم کا، لکھنے سے علم ملتا ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حاصل کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ قرآن کی آیتوں میں بیان فرمایا، ان کے درجات کا ذکر کیا ہے۔ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ اس آیت کا، جو لوگ ایمان لے کر آئے اللہ ان کو بلندیاں عطا کرے گا، ایمان والے سربلند ہوں گے، ایمان والے اونچے مقامات پر ہوں گے۔ والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، اور کیجیے علم کا مقام، والذین اوتوا العلم، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، درجات، ان کے مقامات ہیں، درجات ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء کا بڑا مقام ہے، اہل العلم کا بڑا مقام ہے، اور علم حاصل کیا جاتا ہے، العلم بالتعلم، سیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے انسان کو سکھانے والا، علم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ سورہ قلم میں، سورہ علق میں ہم نے پڑھا، علم الانسان ما لم يعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم سے فائدہ ہوتا ہے، علم نفع بخش ہوتا ہے، علم ذریعہ ہے جس سے انسان جنت کو پاتا ہے، اور طلب علم میں نکلنا، حصول علم کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ایک ایسا راستہ ہے جس سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بخاری مسلم کی مشہور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو انسان طلب علم کے لیے نکلے، علم حاصل کرنے کے لیے جستجو کرے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جنت کا راستہ اس کے حق میں آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے اس حدیث کے الفاظ پر۔ انسان اگر علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، من سلک، کیونکہ نکلنا دیکھیے، بعض علماء نے بتایا ہے کہ اگر انسان گھر میں بیٹھ کر بھی علماء کو سنتا ہے، اہل العلم سے علم حاصل کرتا ہے، ان کے دروس سے، ان کے محاضرات سے، تو وہ بھی اس حدیث میں شامل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ جاتے ہیں علماء کے پاس، اہل العلم معلمین کی طرف نکلتے ہیں، جاتے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟
دعوت سینٹر گئے، مسجد گئے، مدرسہ گئے، عالم کے گھر گئے، کس لیے گئے؟ یلتمس فیہ علم، ان کو علم کی طلب ہے، علم کی پیاس ہے، اس پیاس کو بجھانے کے لیے، اس پیاس کو بجھانے کے لیے وہ نکلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوشخبری سنائی ان کے حق میں؟ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جنت کا راستہ آسان ہونا، اللہ، جنت کا راستہ معلوم ہونا یہ نعمت ہے، پھر راستہ آسان ہو جانا کسی کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ جہنم کے راستے کو جنت کا راستہ سمجھ کے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا، غلط رہنمائی ان کی ہوئی ہے، وہ چل پڑے شرک اور بدعات کے راستے پر اور سمجھتے ہیں کہ یہ جنت کی راہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ جنت کا راستہ معلوم ہونا نعمت ہے، اور جنت کا راستہ آسان ہونا کسی کے لیے چلنا اس راستے پہ بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا انسان طلب علم کی جستجو اپنے اندر پیدا کرے، اور جیسے انسان کو پیاس لگتی ہے نا، حلق اس کا جو ہے سوکھ جاتا ہے، اب وہ اپنی پیاس کو کیسے بجھائے گا بتائیے آپ۔ میں نے اپنے شاگردوں کو پرسوں یا پچھلے ہفتے مثال دی تھی، یاد آ گئی تو میں مناسب سمجھتا ہوں آپ بھائی آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آج کل گرمی بہت ہے نا، گرمی کا موسم چل رہا ہے، شدت سے پیاس لگی ہوئی ہے، آپ روزہ بھی نہیں، کیا کریں گے آپ؟ اپنی پیاس کو بجھائیں گے، پانی پئیں گے، پہلا کام آپ پانی پئیں گے۔ کیوں؟ آپ کا گلا سوکھ چکا ہے، پیاس شدید ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پانی پئیں گے۔ اچھا کون سا پانی پئیں گے آپ؟ کہاں سے پانی پئیں گے آپ؟ نل کا؟ استعمال کا پانی؟ واش روم جائیں گے نل کھول کے پانی پئیں گے؟ نہیں۔ یہاں بھی لوگوں کو دیکھیے، غور کیجیے، یہ دیکھیے بعض لوگ زمزم پیتے ہیں، صرف زمزم، ماشاء اللہ تبارک اللہ، کیونکہ ان کو زمزم آسانی سے مل جاتا ہے، چاہتے ہیں زمزم لاتے ہیں، زمزم ہی پیتے ہیں، دنیا کا سب سے اچھا پانی، اپنی پیاس زمزم سے بجھاتے ہیں۔ محنت کر رہے ہیں، ہاں، بوٹل لے کے آتے ہیں 5.5 ریال کا ایک، خریدتے ہیں، اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ بعض لوگ چیک کرتے ہیں کون سا پانی مفید ہوگا ہمارے جسم کے لیے، ایسے کوئی بھی اٹھا کر پانی نہیں پی لیتے ہیں، پیاس لگی ہے، ان کو معلوم ہے ہم کو پیاس لگتے رہتی ہے گھر میں، ہم کو، ہماری بیوی بچوں کو، تو وہ پانی اچھا پانی لاتے ہیں، سمجھ میں آ رہی نا، اچھا پانی، اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، عمدہ مفید پانی جس سے جسم کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ اور کتنے ڈاکٹر ہیں آپ پوچھ کے دیکھیں، پانی غلط ہو، اگر مطلب پانی صحیح نہ ہو تو اس سے کتنی بیماریاں جسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ بات جب یہ پانی کی ہوتی ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے، جو میں بھی مثال ہوں، ہماری علمی پیاس ہم کیسے بجھا رہے ہیں؟ علمی پیاس، کس سے علم حاصل کر رہے ہیں آپ؟ کس کو سنتے ہیں؟ کس کو کیا، کون سی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں، یا کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف میسیجز میں ہیں، واٹس ایپ پڑھتے ہیں لیکن کتاب نہیں پڑھتے، فیس بک پر جو چیزیں اپلوڈ کی جاتی ہیں اس کو پڑھتے ہیں لیکن کتاب نہیں پڑھتے۔ کتاب کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ اور پڑھتے ہیں اگر، کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھنا ایک مصیبت ہے، پھر پڑھنے والوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں، سننے والوں کو دیکھا جائے گا آپ کس کو سنتے ہیں۔ آپ علم حاصل کرنے والے کس سے علم حاصل کر رہے ہیں؟ صاف و شفاف پانی، زمزم کا پانی، آب زمزم، یا دنیا کا وہ پانی جو صاف ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، وہ فائدہ دے گا آپ کو۔ بالکل اسی طریقے سے وہ علم جو صحیح راستوں سے حاصل کیا جائے، وہ علم جو اہل العلم سے حاصل کیا جائے، کتاب و سنت کا خالص علم، اس سے آپ کو جو ہے آپ کی پیاس بجھے گی علم کی، اور دوزخ سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ یہاں مجھے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا پانی ضروری ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ سانس ضروری ہے، زندگی ختم ہو جائے گی اگر انسان کا کھانا بند، انسان کا پانی بند، انسان کی سانس بند کر دی جائے تو۔ اس سے زیادہ کھانے پینے سانس سے زیادہ، سنیے، کھانے پینے سانس سے زیادہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کھانے پینے سانس سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان اگر علم نہیں حاصل کرے گا تو وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ کھائے گا نہیں پیے گا، سانس، کھانا پینا سانس بند، موت آ جائے گی۔ موت تو ویسی بھی آتی ہے، کھانے والے بھی مرتے ہیں، نہیں کھانے والے بھی مرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کھانا پینا پانی نہ ہو تو موت، علم نہ ہو تو جہنم ملے گی۔ دونوں میں سے کیا زیادہ ضروری ہوا؟ یہ بھی ضروری، وہ بھی ضروری، لیکن اگر آپ سے سوال کیا جائے دونوں میں زیادہ ضرورت کیا چیز، کس چیز کی ہے، آپ کہیں گے کھانے پینے سانس سے زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ ہم کھانے پینے
اور سانس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، علم کے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ سے سوال کیجیے آپ۔ جبکہ یہ وہ دور ہے جس میں جو ہے علم حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جدہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد عزیزیہ میں خطبے کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ کیا فیس بک ہے نا، یہ دیکھیے اللہ جزائے خیر دے ہمارے عبدالباسط مزمل بھائی کو، فیس بک پر جو ہے لائیو خطبے کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں دنیا کے کون سی کنٹری میں لوگ بیٹھ کر یہاں کے خطبے کا ترجمہ سن رہے ہیں۔ ابھی صبح دعوت سینٹر میں بھی کلاس ہوئی، پتہ نہیں کون سی کنٹریوں میں لوگ جو ہے بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ یہ ہے وہ دور جس سے علم طلب کرنا آسان ہو گیا ہے، مشکل نہیں ہے۔ ایک وہ دور تھا جب یہ سہولتیں نہیں تھیں، پھر بھی لوگوں کے دلوں میں جذبہ تھا اور علم حاصل کرتے تھے۔ علم جو ہے ایک عظیم رسالہ ہے، ایک اہم، ایک بہت بڑا میسج ہے جس سے دنیا کو فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس علم کو طلب کرنے کے لیے، اس علم کو یا اس امانت کو ادا کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے نیت کی خالص، کہ علم کے طلب میں، علم کے حصول میں، چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم، نیت خالص ہونی چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ علم حاصل کرنا ایک عمل ہے، پڑھنا، اسکول جانا، کالج جانا، یونیورسٹی جانا ایک عمل ہے۔ تعلیم دین کی یا دنیا کی حاصل کرنا عمل ہے، اور عمل اسی وقت صحیح ہوگا جب، یا عمل سے اسی وقت فائدہ ہوگا جب اس عمل کے پیچھے نیت خالص ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کی اہمیت کو، نیت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے اس کو اپنی کتاب میں پہلی حدیث نقل کی ہے۔ اس حدیث کو پہلے لکھا ہے، اس حدیث کو پہلے لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انسان کو وہ ملے گا جو اس کی نیت ہے۔ آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں کیوں؟ پوچھیے اپنے آپ سے، آپ کیوں بیٹھتے ہیں مسجد میں؟ آپ کیوں دعوت سینٹر جاتے ہیں؟ آپ کیوں علماء کو سنتے ہیں؟ آپ کیوں کتابیں پڑھتے ہیں دین کی؟ اگر آپ کا مقصد یہ ہے، نیت یہ ہے کہ جہالت کو دور کروں خود کی، میں جو نہیں جانتا ہوں دین وہ ہٹ جائے، مجھے معلوم ہو دین، اور میرے ذریعے جو ہے، اور اس دین پر میں صحیح عمل کر سکوں، اور میرے ذریعے دوسروں تک اس کا فائدہ ہو، تو یہ آپ کی نیت خالص ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ دنیا والے آپ کو عالم کہیں، ایجوکیٹڈ کہیں، یا تعلیم یافتہ کہیں، تو پھر یہ نیت خراب ہے۔ دنیا کی تعلیم، بچوں اسکول جائیں گے اگلے ہفتے سے، بچے کیوں اسکول جا رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو اسکول مدرسہ کیوں بھیجتے ہیں؟ سوال جواب اس کا آپ کو تلاش کرنا ہوگا۔ آپ کو جو بھیجتے ہیں والدین، اور وہ بچے جو جا کر پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا چاہیے؟ سرٹیفکیٹ چاہیے؟ نام روشن کرنا ہے خود کا؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد اگر فائدہ پہنچانا اپنے آپ کو اور امت مسلمہ کو، تو یہ نیت خالص ہوگی اور اس سے بڑا اجر ملے گا۔ دوسری ضروری چیز جو طلب علم کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا، وہ ہے صبر و تحمل۔ صبر کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبر ضروری ہے، اور اس کو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ جو سورہ کہف میں موجود ہے، سورہ کہف میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا اس نیک بندے کے ساتھ جو واقعہ ہے، تو اس واقعے کی چند آیتیں جو ہے خطیب صاحب نے پیش کیے۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ آپ کو جو اللہ نے ہدایت کا علم عطا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا، رشد و ہدایت کا علم عطا کیا ہے، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں تاکہ وہ ہدایت کا علم مجھے بھی ملے؟ دیکھیے مانگا تو انہوں نے کیا کہا؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس نے ایک بندے نے کہا تھا، اے موسیٰ آپ ہرگز صبر نہیں کریں گے، میرے ساتھ رہنا ہو اور مجھ سے علم حاصل کرنا ہو جو اللہ پاک نے مجھے سکھایا ہے، علم دیا ہے، تو صبر کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے، اور آپ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اس میں بڑی مشقت ہوتی ہے، طلب علم میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابھی بھی صبر ہو رہا ہے، دیکھیے بس گرمی ہے نا، یہ تو معمولی سے صبر ہے نا، ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ جس کا آپ کو وہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے جو چیز، آپ صبر کیسے کریں گے؟ آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ صبر نہیں کر پاؤ گے اے موسیٰ۔ تو انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے علم حاصل کرنا ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ اس میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے، میں نہیں کر پاؤں گا، نہیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، آپ دیکھو گے میں صبر کروں گا، صابر بنوں گا۔
ولا اعصی لک امرا، اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. آپ جو بولیں گے، جو کرنے کے لیے کہیں گے، میں وہ کروں گا، کیونکہ مجھے وہ علم چاہیے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا. سبحان. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ طالب علم کو، اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے. صبر کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ واقعات پر غور کریں، سلف صالحین میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جنہوں نے طلب علم کے لیے کتنی قربانیاں دی، کیسے کیسے اپنی زندگیوں کو صرف کیا، زندگیوں کو لگا دیا، تب جا کر ان کو علم ملا، وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا جو آج ہم کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. ایسے ہم ان کے لیے دعائیں خیر، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور ذکر خیر ان کا ہوتا ہے. انہوں نے یہ چند نام میں نے لیے تھے، بہت سارے ہیں ایسے جنہوں نے طلب علم کے لیے قربانیاں دیں، صبر کیا، تحمل کیا. اسی طریقے سے علم کو حاصل کرنے کے لیے اخلاق چاہیے. بغیر اخلاق کے انسان کو علم نہیں حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اب اخلاق میں طالب علم کے اخلاق ہیں، معلم کے ساتھ معلم کے اخلاق ہیں، ماں باپ کے اخلاق ہیں جو اپنے بچوں کو جو ہے اسکولوں میں یا مدارس میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. جب یہ تمام چیزیں ہوں گی، یہ اچھی اچھی صفات پائیں، نیت بھی خالص ہے، صبر بھی ہو رہا ہے، جد و جہد ہو رہی ہے، اخلاق ہے، ادب و احترام ہے علم کا، معلمین کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیسے علم دے گا اور اس سے کیسی بلندیاں حاصل ہوں گی. پھر علماء پیدا ہوں گے امت میں انشاءاللہ، اور بڑے بڑے انجینئر پیدا ہوں گے، بڑے بڑے ڈاکٹر پیدا ہوں گے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں تعلیم کے میدان میں بہت لوگ جو ہے آگے بڑھیں گے. اور اس سے جو ہے نہ صرف دینی فائدہ ہوگا جو کہ بہت بڑا فائدہ ہے، دنیاوی بھی بہت زیادہ مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اور اجر اللہ کے یہاں بہت زیادہ ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مشہور حدیث ہے جس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، تعلیم کے میدان میں رہتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کتنی ملتی ہیں، ان کو دعائیں کتنی ملتی ہیں اور کس کی دعائیں ملتی ہیں، ذرا غور کیجیے. عام طور پر جو ہے لوگ کہتے ہیں نا، آج ہم نے سوال بھی کیا تھا کہ بھئی جائز وسیلہ یا ناجائز وسیلہ کیا ہے، یعنی وسیلے کی قسمیں. تو اس میں بعض طلباء نے لکھا کہ جائز وسیلے میں ایک وسیلہ یہ بھی ہے، جو کہ صحیح جواب تھا، کہ آپ کسی کو دعا کے لیے کہیں، کسی زندہ نیک آدمی سے آپ دعا کروائیں، کہیں بھئی آپ ذرا ہمارے لیے دعا کر دیجیے. ہوتا نا، ایک آدمی عمرے پر جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ ذرا دعا کر دیجیے. ایک آدمی سفر پر حج پر نکلتا ہے تو کہتے ہیں ذرا عرفات میں یاد رکھنا ہم لوگوں کو دعاؤں میں. تو یہ جائز ہے نا، یہ ان کی دعا کا، زندے نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ جائز ہے. اب یہاں میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے، علم کتنی پیاری چیز ہے کہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے کون دعا کر رہے ہیں اور کیا دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. نمبر ایک، خیر کی دعا کر رہے ہیں، خیر ملے ان کو، نیکی ملے ان کو، اجر ملے، فائدہ ہو. اور دعا کرنے والے کون کون ہیں؟ نمبر ایک فرشتے، نمبر دو آسمان کی زمین کی مخلوق. زمین میں کتنے مخلوق ہیں، سب دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ چیونٹی، یہ تو دعائیں کر رہے ہیں خیر کے لیے. اور اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ تمام باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. اللہ، یہ معلم کے بارے میں یہ حدیث. دوسری حدیث طالب علم کے بارے میں بھی ہے. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمان کی مخلوق، حتیٰ کہ زمین کی ساری مخلوق جس میں چیونٹی بھی ہے، جو اپنے سوراخ میں، چیونٹی اپنے گھر میں، اپنے سوراخ میں، اور مچھلیاں سمندروں میں، ان لوگوں کے حق میں دعائیں کرتی ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے. باقی جو اللہ خالق ہے جو رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، مچھلیاں، چیونٹیاں، فرشتے، زمین کی ساری مخلوق دعائیں خیر کرتی ہیں. اللہ اکبر. فرشتوں کی دعا، فرشتے دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے، اور زمین کی ساری مخلوق آپ کے حق میں دعائیں خیر کر رہی ہے. چونٹیاں دعائیں کر رہی ہیں، مچھلیاں دعا کر رہی ہیں، مچھلیوں کو کھا جاتے ہیں لوگ کیونکہ حلال ہے مچھلی، دعا کر رہی ہے آپ کے لیے. اللہ اکبر. کتنا بڑا خیر ہے، آپ اندازہ لگائیے. ان دعاؤں کا کتنا فائدہ ہوگا، اس کا بھی آپ اندازہ لگائیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، اور یہ رسالت الانبیاء ہے، انبیاء کا وظیفہ رہا ہے. اللہ کے چنندہ
چوزن پیپل جس کو کہتے ہیں برگزیدہ بندے، سب سے زیادہ اچھے جو بندے اللہ کے گزرے ہیں وہ پیغمبر ہیں۔ ان کا کام کیا تھا؟ اگر آپ پوچھیں کیا تھے وہ لوگ، وہ سارے ڈاکٹر تھے، وہ سارے انجینئر تھے، وہ کیا تھے؟ وہ ان کا وظیفہ کیا تھا؟ ان کا کام کیا تھا؟ پروفیشن کیا تھا؟ کام کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ علم پھیلاتے تھے، وہ لوگوں کو علم دیتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ نے اس لیے ان کے مقام کو اور مرتبے کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وہ اور ان کے بعد وارثین انبیاء جو اولو العلم ہیں، اہل العلم ہیں، اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور علم والوں نے، علماء نے، اہل العلم نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب نے انصاف کے ساتھ گواہی دی، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی شہادت، کیونکہ سب سے بڑی اللہ کی گواہی، اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ پر اللہ گواہ ہے۔ نمبر 2، فرشتے گواہ ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کا ذکر کرنے کے بعد اولو العلم، اہل العلم کا ذکر کیا، اس سے ان کے مقام اور مرتبے کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم میں سب سے بڑا علم توحید کا علم ہوتا ہے، اور اس کے بعد باقی چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ خطبے کے دوسرے حصے میں جو ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے، ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے علم کے حوالے سے۔ پہلے تو ان کو خود علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب ان کے گھر اولاد ہیں، اللہ نے بیٹوں سے بیٹیوں سے نوازا ہے، تو ان کو دین کا، دنیا کا علم دیں، دین کا علم صحیح دیں ان کو، اور دنیا کا وہ علم ان کو دیں جس سے ان بچوں کو، ہماری ان اولاد کو، ان نسلوں کو فائدہ ہو، اور وہ جہالت والی زندگی نہ گزاریں، اور ایک اچھے کامیاب مسلمان بن کر دنیا میں زندگی گزاریں۔ اس میں جو ہے محنت ہونی چاہیے اور جستجو ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں بہرحال، لیکن خطبے میں چونکہ مختصر بات بیان کی گئی، مختصر یہ کہ ان کو ترغیب دلائے۔ ترغیب سمجھتے ہیں؟ ترغیب دلانا، ان کے دلوں میں شوق پیدا کرنا کہ بیٹے دین کا علم حاصل کرو، بیٹے دنیا کا علم حاصل کرو، اچھے پڑھو، دین کو سیکھو۔ اچھا، جو بات بار بار دین کی آ رہی ہے نا، دین کی تعلیم، ایک مسلمان کے لیے میں بتاتا چلوں فائدے کی بات، مختصر ختم کر رہا ہوں میں بات کو، کہ ایک مسلمان کو، جیسے آپ ایک عام آدمی ہیں، آپ کا بیٹا ہے، اسکول کو جاتا ہے، ٹھیک ہے، دین کا کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی ہم جو اتنی باتیں کر رہے ہیں یہاں، کیا مطلب ہے؟ اب بچہ اسکول کو جا رہا ہے، اسکول میں تو دین کی تعلیم نہیں مل رہی ہے اس کو۔ ہاں، بعض اسکول ہوتے ہیں جس میں دین دنیا کی تعلیم ملتی ہے۔ عام طور پر اسکولوں میں مدارس جتنے ہوتے ہیں، اسکول دو قسم کے ہیں، یا تو خالص دینی تعلیم اس میں ہوتی ہے، یا صرف دنیاوی تعلیم ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اکثر و بیشتر بچے جو ہے دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور دین کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے دنیا میں کم ہیں۔ کیوں؟ وہ مینٹالٹی ہے، وہ اب اس طرف نہیں جانا، وقت نہیں ہے اتنا۔ عام طور پر والدین کی شاید یہ سوچ ہوتی ہے۔ میں نے بہت پہلے، کئی سال پہلے دعویٰ سینٹر میں، کئی سال پہلے کی، 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں تقریباً، میں نے دعویٰ سینٹر میں ہمارے آڈیٹوریم میں ایک سوال کیا تھا سب سے، ایسی جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے آپ جیسے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ ایک سوال میں کروں گا، اس کا جواب مجھے آئندہ جمعہ دینا آپ۔ میں نے ایک جمعہ ان سے سوال کیا، آپ اپنے بچے کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ ابھی نہیں چاہیے جواب، آئندہ جمعہ آپ جواب دیں۔ میں نے ان سے، ایک ہفتے کا پورا ٹائم ہے، آپ کی وائف کے ساتھ بیٹھیں اور اس سوال کا صحیح جواب تلاش کریں کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی اسکول کیوں جاتے ہیں۔ بہرحال ایک ہفتے کے بعد جوابات آئے مختلف۔ پھر اس کے بعد ان سے کہنا، آپ نے جو دنیا کا علم حاصل کیا ہے وہ کیوں حاصل کیا ہے، کتنا آپ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ بہرحال سوالات تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے میرا یہاں، دنیا میں عام طور پر ذہن کیا ہے، دنیا کی تعلیم ہم حاصل کریں گے تو بچے کو اچھی سی جاب ملے گی، اچھا سا اچھا رزق جو دنیا کی جو انسان کی ضرورت، یہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ سبب ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہوگی تو جاب بھی ملے گی اچھی، دنیا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہوگی تو اسی حساب سے آپ کو رزق کے دروازے کھلیں گے اور دنیا میں اچھی کمائی آپ کی ہوگی، صحیح ہے، یہ کسی سوال یہ ہے کہ دین کی تعلیم کے حوالے سے ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ دیکھیے، حفظ بہترین چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بچے حافظ بنیں، قرآن کا حفظ کریں، قرآن کو یاد کریں۔ ماشاءاللہ عربی مدارس میں تو حفظ کا بھی کلاسز ہوتی ہیں، میں عام اسکولوں کی بات کر رہا ہوں، تو حفظ ایک ضروری چیز ہے، یا کہیں کہ بہت اچھی چیز ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن صرف حفظ کرنا، بچہ جو عربی نہیں ہے، ہمارے بچے جو قرآن کی زبان نہیں سمجھتے، وہ صرف حفظ کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس کو کہیں گے کہ دین کی تعلیم حاصل ہو گئی ہے؟ نہیں،
دین کی تعلیم کتنی حاصل کرنا ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے؟ سن لیے جس کا جواب. اتنی ہمارے لیے بھی ہمارے بچوں کے لیے بھی اتنی تعلیم حاصل کرنا کہ جس کی بنیاد پر ہم اللہ کی صحیح عبادت کر سکیں. بس یہ علماء نے جواب دیا. یہ ضروری ہے. اتنی تعلیم جس سے ہم اللہ کی صحیح عبادت کر سکیں، یہ ضروری ہے. بس پورے عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب البیوع فلاں تمام چیپٹرز دین کے پڑھنے ضروری نہیں ہے. اگر پڑھتے ہیں تو فبیہا و نعمہ، بہت اچھی چیز ہے. لیکن اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کون ہے، اس کا حق کیا ہے. توحید، عقیدے، ایمانیات جو ضروری چیزیں ہیں، اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، اس کی تشریح، اور عبادت جیسے وضو ہے، بچے کو وضو کرنا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، طہارت کے مسائل ہیں، کیا کہتے ہیں اس کے، نماز کے مسائل ہیں، روزوں کے مسائل ہیں. اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس کی بنیاد پر بچے اور ہم اللہ کی صحیح عبادت کر سکیں. یہ ضروری ہے. کیا یہ حاصل کیا جا رہا ہے؟ نہیں. تو کیوں نہیں؟ کیوں؟ قبر میں 3 سوالات ہوں گے. من رب کا ہے نا، ما دینو کا، من نبی. کیا اس کا جواب؟ تیاری ہے؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ کلمے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. لیکن انسان سمجھے کہ اس کے بچوں کو یہ چیز آئے. دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم انسان حاصل کرے اور اس کے لیے محنت کریں اور اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں. یہ ذمہ داری ہے. دیکھیے اگر ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو کل اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. کیا جواب دیں گے آپ؟ بتائیے آپ. جیسے ابھی دیکھیے گرمی ہو رہی ہے، جہنم کی گرمی سے، قبر کی گرمی سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے دین کی بنیادی تعلیم. تو کیوں حاصل نہیں کی جائے؟ آج ذرائع اتنے، میں بتا رہا ہوں یہاں ترجمہ ہو رہا ہے، لوگ کہاں کہاں سن رہے ہیں. آپ کیا کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کا بچہ کیا دین کی کتابیں پڑھتا ہے؟ آپ کا بچہ کس کو سنتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ اس میں خطیب صاحب نے بڑے اچھے الفاظ میں، دنیا اور دین کی تعلیم جو بچے حاصل کر رہے ہیں ان پر نظر ہونی چاہیے ماں باپ کی. بچہ ہمارا کیا حاصل کر رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، کیا تعلیم لے رہا ہے، وہ تعلیم اس کے حق میں فائدہ مند ہے یا مضر ہے. کیونکہ دیکھیے تعلیم صحیح ہوگی فائدہ ہوگا، تعلیم غلط ہوگی نقصان ہوگا. کہیں غلط تعلیم، چاہے دین کی ہو یا دنیا کی ہو، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ دین کی تعلیم غلط لے گی تو وہ گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا. توحید کی جگہ شرک سیکھ لے، سنت کی جگہ بدعت سیکھ لے، برباد ہو جائے گا. اسی طریقے سے دنیا میں بھی ایسی تعلیم ہے جس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے بچے دین اور دنیا کی کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ جس سے فائدہ ہو رہا ہے یا وہ جس سے نقصان ہو رہا ہے. اس پر ماں باپ کی نظر ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ سیٹنگز ہونی چاہیے بچوں کے ساتھ، اور چیک کرنا چاہیے، وقت دینا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے بچے یہاں نہیں باہر ہیں، آپ پوچھیں ان سے، ہاں اسکول گئے، مدرسہ گئے، دین کیا سیکھ رہے ہو؟ سوالات کریں، پوچھیں، انکریج کریں ان کو، انعامات دیں، یہاں سے گفٹ بھیجیں، یہاں ہو تو گفٹ دیں. بچے آپ نے یہ کیا؟ ٹھیک ہے یہ گفٹ ہے آپ کا. آپ بتاؤ اسلام کے ارکان کیا ہے بیٹے؟ صحیح جواب دو. لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی بتاؤ. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے بتاؤ. غسل کا صحیح طریقہ مجھے سکھاؤ. پانی کی قسمیں مجھے بتاؤ بیٹے. جواب دینے پر انعام دیں، انکریج کریں اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کریں، علم سے محبت، اہل العلم کا ادب، اہل علم سے جوڑیں ان کو. اور دنیاوی جو تعلیم ہوتی ہے اس طرف بھی خاص توجہ ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیے اللہ جزائے خیر دے، اساتذہ محنت کرتے ہیں مدرسوں میں یا اسکولوں میں، ان کی ایک محنت کافی نہیں ہوتی ہے. دیکھیے تین لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ، تینوں کی محنت ہوگی تو فائدہ ہوگا. نمبر 1 پڑھنے والے بچے، نمبر 2 ان کو پڑھانے والے اساتذہ، نمبر 3 بچوں کے والدین. یہ تینوں کی ذمہ داریاں ہیں الگ الگ. پڑھانے والے صحیح پڑھائیں، محنت کریں بچوں کے پیچھے، اسٹوڈنٹس کے پیچھے. پڑھنے والے بچے جائیں، محنت کریں، پڑھیں اور سیکھیں صحیح تعلیم دین دنیا کی. اور ماں باپ ان کی مدد کریں. صرف آج کل جو چل رہا ہے صرف جو ہے اسٹیشنری کا انتظام کر دینا، پیسے بھیج دینا کہ لوگ کتابیں خرید لو، لو بکس خرید لو، قلم خرید لو، اچھا بیگ لے لو، اچھا یونیفارم پہنو، کافی نہیں ہے. یہاں ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد بھی فالوئنگ، مطالبہ، چیک کرنا، بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اس کے نمبرات کیا ہیں اور وہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے. یہ تمام چیزیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے. دعائیں کرنا، بچوں کے پیچھے لگے رہنا، تعلیم دین اور دنیا کی ان کی اچھی ہو، یہ سب ذمہ داری. یہ تینوں اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. رزلٹ دیکھیے پھر انشاءاللہ. پھر دیکھیے امت کہاں جائے گی انشاءاللہ. جو ضرورت ہے جو امت کو. کیوں جہالت عام ہو گئی؟ دین کو لے کر بھی جہالت، دنیا کو لے کر بھی جہالت. دنیا میں تو آگے بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ بعض لوگ، لیکن دین کو لے کر وہیں ہیں. آج اتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، ان سے خالی یہ پوچھ لیں آپ کہ وضو توڑنے والی چیزیں ذکر کر دیں، آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیا مشکل ہے وہ سب پڑھنا؟ اس کو سیکھنا مشکل ہے کیا؟ بہت بڑی بڑی ڈگریاں دنیا کے پاس موجود، دنیا والوں کے پاس، یعنی والدین کے پاس. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ان کو صرف یہ پوچھیں اللہ کہاں ہے، جواب غلط دیں گے. وہ اللہ کہاں ہے کا جواب غلط دیں گے. کیوں؟ ایمان کر بولے فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟
تقدیر کیا چیز ہے، آپ کیا جانتے ہیں تقدیر کے بارے میں بتائیے. آج ہی ہم نے سوالات کیے، میں نے کہا آج امتحان تھا صبح دعوت سینٹر، تقدیر کے بارے میں پوچھیں کہ تقدیر کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ کی نالج کیا ہے. کیوں نہیں پڑھے، کیوں نہیں سنے؟ بھائی سننا، پڑھنا، لکھنا، جانا، علم حاصل کرنا، اسی چیز. بہرحال جتنا بھی بولے کم ہے. اللہ بس بات ختم. چلو جائیے، اب میں بھی چلتا ہوں، آپ بھی چلیے، لیکن سوچ کے جائیے. جاتے جاتے سوچئے کہ کیوں نہیں اب تک حاصل کیے دین کا علم، اور کیا آگے کا کیا پلان ہے. تو سن لیے نا، خطبہ ترجمہ ہو گیا، ختم. آگے کیا ہے پھر؟ اور خطبے چاہیے ایسے. کتنے خطبے اس سے پہلے ہو چکے ہیں اسی موضوع پر. ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں اور میرے گھر والے خود کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ یہ گرمیوں سے ہم بچنے کی بندوبست کر رہے ہیں، جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچ رہے؟ ہم کیوں آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے؟ ہم کیوں دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی. بھائی فکر نہیں ہے خود کی. کیا آپ چاہتے ہیں کہ بچے دوزخ میں جلیں؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو جلایا جائے، آپ اور آپ کی بیوی بچے سب دوزخ کی آگ میں جلیں، یہ چاہتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، کنٹینیو، جیسی لائف چل رہی ہے ویسی چلائیے. نہیں بچنا ہے بھائی، نہیں بچانا ہے تو پھر ابھی وقت ہے، ختم نہیں ہوا ٹائم، کیونکہ زندگی چل رہی ہے میری اور آپ کی ابھی تک. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دور میں بڑی آسانیاں رکھی ہیں، ذرائع رکھے ہیں. اچھی تعلیم حاصل کریں دین دنیا کی، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی تعلیم دیں. اس آیت پر عمل کر لیں بس کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنی جانوں کو، اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا میں اور آپ خود کو اور گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ جواب تلاش کر لیں اور اللہ تعالیٰ مدد کرے ہم سب کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.